بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مستحبات الصلاۃ، نماز کے اندر کی وہ چیزیں جو مستحب ہیں، یعنی جن کو ساتھ ساتھ لینا اچھا ہے۔ مستحبات اگرچہ ضروری بھی نہیں، لیکن نماز کے اندر چلا، نماز کے اندر نور پیدا کرنے کے لیے اتمامیت نماز اور اکمالیت نماز، یعنی نماز کو کامل مکمل بنانے کے لیے مستحبات کے اوپر بھی عمل کرنا چاہیے۔ کون کون سی چیزیں مستحب ہیں؟ تستحب الامور الآتیۃ فی الصلاۃ، اب آگے بیان ہونے والے امور نماز کے لیے مستحب ہیں۔ کون کون سے امور ہیں وہ؟ یا سنو ملاحظتها لیکون اداء الصلاۃ علی وجہ اکمل، ان کا ملاحظہ کر لینا، ان کا پڑھنا بہت اچھا ہے تاکہ ادائے صلاۃ مکمل طریقے پر ہو جائے، اس میں کمی نہ رہے، ان کا لحاظ کرنا، ان کا خیال رکھنا، اس لیے کہ ادائے صلاۃ کامل طریقے پر ادا ہو جائے اچھا ہے۔ نمبر ایک وہ چیزیں یہ ہیں، ان یخرج الرجل کفیہ من ردائہ اور من کمیہ عند التحریم والمرأۃ لا تخرج کفیہا، جب نماز پڑھنے کے لیے آئے اگر چادر اوڑھ رکھی تو الامکان کوشش کرے چادر اتار دے، اور یا کونیاں ہاتھوں کو باہر کر لے چادر سے، تاکہ خشوع خضوع میں خلل نہ پیدا ہو۔ نمبر ایک یہ ہے کہ نکال لے مرد اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چادر سے، اور من کمیہ یا آستین سے باہر نکال لے، اگر کسی کی آستین اتنی بڑی تو آستین اوپر کو چڑھا لے تکبیر تحریمہ کے وقت، پھر تکبیر تحریمہ کے پہلے اور اپنی ہتھیلیوں کو نہیں نکالے گی، اس کے لیے نہ نکالنا مستحب ہے، چونکہ اس کی اوڑھنی میں، اس کے دوپٹے میں، ارے یہ بھی بولنے لگا، اس کو بھی ہرس ہو گئی۔ عورت کے لیے پردے کی چیز ہے دوپٹہ اور چادر، اس لیے وہ نہیں نکالے گی۔ نمبر دو، ان یکون نظر المصلی الی موضع سجودہ حال القیام، بس یہ مستحب ہے نماز پڑھنے والا اپنی نظر کو اپنے سجدے کی جگہ پر رکھے جب وہ قیام کرے، جب وہ نماز کو شروع کرے اور قیام کرے تو اپنی نظر سجدے کی جگہ پر رکھے۔ نمبر تین، ان یکون نظر الی ظاہری قدمیہ حال الرکوع، نہ جب رکوع کرے نمازی تو اپنی نظر رکھے قدموں کے اوپر، ظاہر حصہ قدموں کا جو نظر آتا ہے وہ ظاہر قدم ہے، ظاہر قدم پر یعنی قدموں پر نظر رکھے۔ نمبر چار، ان یکون نظرہ الی ارنبۃ انفہ حال السجود، جب وہ سجدہ کرے رکوع کے بعد تو اپنی ناک کے دونوں کناروں پر نظر رکھے، ناک کے دونوں کناروں پر نظر رکھے، ایسے نظر رکھنے کی کوشش کرے۔ اگر نظر بھی نہ آئے، ارنب ناک کا کنارہ، ناک کا نتنا کہتے ہیں اس کو، ناک کے نتنے پر نظر رکھے دونوں طرف، سجدے کی حالت میں۔ نمبر پانچ یہ کہ مصلی کی نظر ہو اپنی گود پر حالت قعود میں، جب قاعدہ اولا کرے قاعدہ اخیرہ کرے حجر کمانے گود یعنی یہ حصہ جہاں ناپے اور رانے مل رہی ہیں، یہ حصہ گود کہلاتا ہے۔ ایک دم سے کیا ہوا؟ اور یہ کہ نظر رکھے
نمازی اپنے گود کی طرف یعنی رانوں کے اور جناب پیٹ کے زنگم پر نظر رکھے، جہاں رانے اور پیٹ مل رہا ہے نظر رکھے اپنی گود پر، کب؟ جبکہ کہ وہ بیٹھے، ادھر ادھر نظر نہ ڈالے ورنہ بے ادبی ہوگی نماز میں۔ نمبر 6 ان یکون نظر الی المنکبین عند التسلیم، جب وہ سلام پھیرے تو دونوں مونڈوں کی طرف نظر ہو، مونڈوں پر نظر ڈالے اپنے منکبین، دائیں مونڈے پر دائیں طرف سلام پھیرتے وقت، بائیں مونڈے پر بائیں طرف سلام پھیرتے وقت اپنی نظر رکھے۔ نمبر 7 ایدفع السؤال والتصاوب قدر استطاعته، بس نمبر 7 مستحب یہ ہے کھانسی کو اور چھینک کو اور جمائی کو کیا کرے؟ روکنے کی کوشش کرے، حتی الامکان، حتی قدر استطاعتی، بقدر استطاعت روکنے کی کوشش کرے۔ نمبر 8 ان یکظی ما فمہ عند التصاوب اذا اضطر الیہ، نمبر 8 یہ ہے اپنے منہ کو بند رکھے جمائی آنے کے وقت، جب مجبور ہو جائے، اگر مجبوراً جمائی لینی پڑے تو تب بھی منہ کو بند رکھے، ایسے منہ کو بند کر لے دائیں ہاتھ سے، اپنے منہ کو بند رکھے جہاں جمائی آتے وقت اور چھینک کے وقت، کھانسی کے وقت، تاکہ کوئی چیز نکلے تو وہ باہر نہ گرے اور لوگوں کو گرنا ہو۔ نمبر 9 ان یقرأ فی القعود الاول والأخیر التشہد الماسورہ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما، قعود کے وقت میں یعنی قاعدہ اولا قاعدہ اخیرہ میں تشہد وہ پڑھے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، عبداللہ ابن مسعود سے وہ پڑھنا، یہ یعنی وہ درود پڑھنا مستحب ہے، ویسے تو سبھی درود جو بھی پڑھ لے۔ نمبر 10 ان یقرأ فی الوتر خصوصاً، وطر کے اندر خصوصاً یہ دعا پڑھے اللہم انا نستعینک الی آخری، ویسے دعا دوسری پڑھ سکتا ہے لیکن اس دعا کا پڑھنا مستحب ہے۔ یہ 10 چیزیں مستحبات نماز میں سے ہیں، ان 10 چیزوں پر عمل کرنے سے نماز کامل اور مکمل ہوگی، ورنہ تو کچھ نہ کچھ نقص رہ جائے گا اگر ان مستحبات پر عمل نہ کیا جائے۔ مفسدات الصلاۃ، نماز کو فاسد کرنے والی چیزیں، نماز کو فاسد کرنے والی چیزیں ان کا بھی ہونا جاننا ضروری ہے تاکہ ان سے نمازی بچے، پرہیز کرے اور ان سے رکے اور اپنی نماز کو صحیح کرے، ورنہ تو نماز فاسد ہو جائے گی یا باطل ہو جائے گی۔ یہاں اس باب کے اندر ابطال نماز اور افساد نماز دونوں شامل ہیں، مصنف علیہ الرحمٰن نے دونوں کو بیان کیا۔ جن چیزوں سے نماز باطل ہو جاتی ہے یعنی سرے سے ختم ہو جاتی ہے نماز، ان کو بھی ذکر کیا جا رہا، اور جن چیزوں سے نماز فاسد ہوتی ہے یعنی نقص آتا ہے اور پھر سجدہ سہو سے اس نقص کو دور کر لیا جاتا ہے، اس کا بیان بھی آئے گا۔ اس لیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، ان کا بھی بیان آ رہا ہے۔ مفسدات نماز، نماز کو فاسد کرنے والی چیزیں، تفسد الصلاۃ اذا حصل واحد من الامور الآتیۃ فی اثناء الصلاۃ، بس نماز کو فاسد کر دیتی ہیں وہ چیزیں جب آ جائیں، بیان ہونے والی چیزیں لاحق ہو جائیں نہ درمیان نماز میں، نماز کو پوری کرنے کے سے پہلے پہلے۔ نمبر 1 اضافات شرط من شروط الصلاۃ، جب کہ فوت ہو جائے کوئی شرط نماز کی شرطوں میں سے، بس نماز فاسد ہو جائے گی لیکن باطل ہو جائے گی شروع میں، اس لیے کہ باطل اقوا اور اعلیٰ ہے، یعنی بالکل ہی کوئی چیز نہ ہو، اور نقص کا ہونا یہ ادنا درجہ ہے،
افساد کا ادنا درجہ اور افساد کا اعلیٰ درجہ باطل ہونا۔ نمبر 2، اذا ترک رکن من ارکان الصلاۃ، ارکان صلاۃ میں سے کوئی رکن چھوڑ دیا، کوئی رکن چھوٹ گیا، دیکھ لیں نماز ہوگی بالکل باطل ہو گئی، یعنی فساد کا اعلیٰ درجہ، یعنی وجود ہی ختم، یہ فساد کا اعلیٰ درجہ ہے، اور صفت ختم ہو گئی کسی کی، یہ فساد کا ادنا درجہ ہے۔ نمبر 3، اذا تکلم فی اثناء صلاتی سواء کان الکلام عمدا او سہوا او خطا، نماز پڑھتے پڑھتے بول پڑا، ارے بھائی کھانا میرے لیے بھی رکھ دینا، میں بھی نماز پڑھ کے کھانا کھاؤں گا، بس نماز پڑھتے پڑھتے بول گیا اپنے ساتھی کو بتانے کے لیے، گئی نماز، دیکھو ابطال ہے، نماز باطل ہو گئی، سرے سے نماز ہی گئی، نماز کا وجود ہی گیا۔ جی نمبر 4، اذا دعا بما یشبہ کلام الناس، جب وہ دعا کرنے لگے نماز میں، وہ دعا جو انسانوں کے کلام جیسی ہو، کائن یقول، گویا کہ جیسا کہ وہ کہنے لگے اللہم حب لی نقودا، اے اللہ مجھے مالدار کر دے، مالدار بنا دے، بہت نوٹ دے دے، ہے نا، نوٹ، نقود، نوٹ، نوٹوں کا خزانہ دے دے مجھے، یا کہنے لگے اللہم اطعمنی تفاحتا، اے اللہ آج تو جلیبیاں کھلا دے، آج تو سیب کھلا دے، اے اللہ چائے پلا دے۔ نمبر 5، اذا سلم علی عاد، سلام کہہ دیا کسی کو، آیا کوئی دوسرے بھی سلام کہہ رہے تھے، نماز پڑھ رہا تھا، اس نے بھی السلام علیکم، بس گئی نماز، باطل ہو گئی نماز، تو ابطال ہے یہ۔ اور رد سلام ہو، یہ نماز پڑھ رہا تھا، کسی نے سلام کیا آ کر کے، اس نے سلام کا جواب دے دیا، باللسان، زبان سے اگر سلام کا جواب دیا، نماز باطل ہو گئی، اور بالمصافحہ، یا مصافحہ سے ہاتھ بڑھا دیا آگے، یعنی عمل، قول اور عمل، سواء کان تسلیم حمدن، برابر ہے کہ وہ سلام کرنا جان کرے ہو اور یا بھول کر اور خطا نہ ہو۔ اما اذا کان رد السلام باشارہ فلا تفسد الصلاۃ، بس اشارے سے وہاں ہاتھ سے اشارہ کر دیا، وہ یہ دیکھو بس کرتے ہیں نا ہاتھ سے اشارہ، دور دور سے، سلام کرنے والا سلام کرے گا، جواب دینے والا ہاں 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 ہاتھ اشارہ بس، لیکن مسافہ نہیں۔ چلیے مسافہ میں عمل کثیر ہو گیا، ہم بھارت جب کہ سلام کا جواب دیا اشارے سے، پس نماز فاسد نہیں ہوگی۔ نمبر 6، اذا عمل عملا کثیرا، جب کہ عمل کرے وہ عمل کثیر، یعنی دونوں ہاتھوں سے عمل، عمل کثیر کی تعریف کی فقہا نے، جو متفق علیہ تعریف ہے بہت سے فقہا کی، دونوں ہاتھوں سے جو عمل کیا جائے وہ عمل کثیر ہے، ایک ہاتھ سے کیا جائے عمل قلیل ہے، یا جس کو دیکھنے والے سمجھے کہ نماز نہیں پڑھ رہا ایسا عمل کثیر، جب وہ عمل کرے عمل کثیر، نماز فاسد۔ نمبر 7، اذا حبل صدرہ عن القبلہ، جب اس کا چہرہ، اس کا سینہ گھوم جائے قبلے سے، قبلے سے گھوم گیا، نماز فاسد، یعنی باطل ہو گئی نماز۔ اذا اکل شیئا، نمبر 8، جب انہوں نے کھائی کوئی چیز، اور شریبہ ہو یا پی، بس لقمہ بھر کر بس منہ میں ڈال لیا بریانی کا لقمہ، نماز فاسد ہوگی، باطل، فاسد نہیں بلکہ باطل۔ اور شریبہ ہو، گلاس اٹھا کر کے پانی پی لیا، ولو کان الشیء المأکول او المشروب قلیلا، کھانے پینے کی چیزیں چاہے تھوڑی سی ہوں، کیا بھی منہ میں ڈال لی جیب میں سے نکال کر کے، بس نماز فاسد ہو گئی۔ نمبر 9، اذا اکل الشیء الذی علق باسنانہ، جب کھایا اس نے اس چیز کو جو دانتوں میں چپکی ہوئی اور گھسی ہوئی تھی، وکان قدر الحمصہ، اور چنے کے برابر تھی، نماز فاسد ہو گئی۔
نمبر 10 اذا تنحنح بدون حاجت، جب فاسد ہو جائے گی نماز جب وہ کھکارے بغیر عذر کے. یہ جو فساد ہے یہ ابطال کے معنی نہیں ہے. یہاں فاسد تو ہو گئی، نقص آ گیا، سدا شب نہیں کرنا پڑے گا اس میں، سدا شب نہیں. نمبر 11 اذا تأوہ، جب اس نے آہ کہا، اوہ کہا، آہ اور اوہ کہنا، تأوہ. اور تعففا یا اف 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 کرنا، او انا یا رونا، یا روئے وہ. اذا لم تکن هذه الاشیاء ناشئة من خشیت اللہ، اگر وہ آہ اوہ اور اف کرتا ہے اور روتا ہے اللہ کے ڈر سے، تب نماز فاسد نہیں ہوگی. اور اگر اللہ کے ڈر سے نہیں ہے نا، بس کسی نے آتے طرح انگلی دکھا دی، ایک دم اچھل پڑا، بس نماز فاسد ہوگی. وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الْمَرِيضُ لَا يَمْلِكُ نَفْسَهُ عَنِينَ، اور اس سے وہ الگ ہے کہ جو مریض مرض کی وجہ سے آہ آہ کرتا ہے، مرض کی وجہ سے اف اف کرتا ہے، مرض کی وجہ سے روتا ہے، مرض کی وجہ سے. نماز ہی پڑھ رہا، مریض نماز پڑھ رہا تھا بیٹھا ہوا ہے نا، لیکن مرض زیادہ ہوا، درد ہو گیا، بس اف اف کرنے لگتا ہے نماز میں شدت درد کی وجہ سے، اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی. فَإِنَّ صَلَاتَهُ لَا تَفْسُدُ، اس لیے کہ اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی. نمبر 12 اذا بکا بصوت عال، جب روئے وہ پورے چیخ چلا کر کے، ولم یکن البکا ناشئا من خشیت اللہ، اور وہ چیخنا چلانا جو تھا وہ اللہ کے خوف سے نہیں تھا، یا جنت کے ذکر سے نہیں تھا، یا نار کے ذکر سے، دوزخ کے ڈر سے نہیں تھا، بل کان ناشئا من وجع، بلکہ تھا وہ سینے کے درد سے چیخ چیخ کر رویا، او مصیبت، یہ کسی مصیبت سے. اگر چیخ چیخ کر کے رویا تو نماز فاسد ہو گئی، اور چیخ چیخ کر کے روتا ہے لیکن ذکر جنت سے، ذکر نار سے، یا اللہ کے خوف سے، تب بھی نماز فاسد نہیں ہونا کی. نمبر 13 اذا انکشفت عورت المصلی فی اثناء الصلاۃ مدت ادائی رکن، نماز فاسد ہو جائے گی جب کھل گئی سطر عورت نمازی کی نماز کے درمیان اتنی مدت کہ ایک رکن ادا کر لے. اتنی دیر تک کھلی رہی، اس نے رکو ادا کر لیا. شرٹ پہن رکھی تھی اوپر سے، پینٹ پہن رکھی تھی نیچے سے، اب جب تو رکو کیا تو پینٹ نیچے کو سرک گئی اور ناپ کے نیچے کا حصہ سارا کھل گیا ہے نا، بس سطر کھل گئی، اور رکو کی مدت تک کھلی رہی، پر نماز فاسد ہو گئی، رکو کرنے تک کھلی رہی. نمبر 14 اذا وجدت نجاست فی بدن المصلی، بس مصلی کے بدن پر اتنی نجاست پائی گئی کہ جس سے نماز نہ ہو ہے نا، اور پی ثیابی، یا اس کے کپڑے میں اتنی نجاست پائی گئی، اور یا نماز کی جگہ پر پائی گئی مدت ادائی رکن، اتنی دیر تک وہ لگی رہی کہ ایک رکن اس نے ادا کر لیا. بعض مرتبہ ایسا کہ نماز تو شروع کی اس نے اور صحیح تھا بالکل، بس نماز پڑھتے پڑھتے اوپر سے کوئی چیز جانور اڑ رہا تھا اور اس نے بیچ کر اس کے اوپر آپ پڑی، اب آ گئی، کپڑے پر گر گئی یا بدن پر گر گئی، ہاتھ پر گر گئی، اتنی دیر تک لگی رہی وہ پیٹ کہ جتنی دیر میں اس نے ایک رکن ادا کر لیا، بس نماز فاسد ہو گئی. ایسا ہو جاتا ہے. چلیے نمبر 14 جب پائی جائے نجاست بدن مسلی پر یا کپڑے مسلی پر یا مکان مسلی پر، ادائے رکن کی مدت تک. نمبر 15 اذا ترا الجنون، نماز پڑھتے پڑھتے مجنو بن گیا، جنون طاری ہو گیا، نماز فاسد. اذا ترا الغم، بے ہوشی طاری ہو گئی مسلی پر، نماز فاسد. نمبر 17 جب کہ سورج نکل گیا نماز فجر میں پڑھتے پڑھتے بس فاسد ہو گئی نماز. نمبر 18 جب کہ وقت زوال داخل ہو گیا صلاۃ عیدین میں، بس نماز عیدین فاسد ہو گئی. نمبر 19 جب کہ عصر کا وقت داخل ہو گیا صلاۃ جمعہ میں، اتنی دیر کر دی صلاۃ جمعہ میں.
کہ نماز اثر کا وقت آ گیا، چلیے نماز فاسد ہو گئی. ہاں اذا کان المصلی، ہاں ہاں متیممن، ہاں فوجد الماء، جب کہ مصلی تیمم کرنے والا تیمم کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی. اب لا کر کے گھڑا بھر کر کے لوٹا بھر کر کے پاس رکھ دیا. فوجد الماء، پانی پا لیا اس نے، اور قادر ہو گیا اس کے استعمال پر. بس دیکھنے سے نہیں ہوگا، منا ٹرین میں تیمم کر کے نماز شروع کی، ٹرین گزری تالاب کے پاس سے، بہت دیکھنے سے نہیں وضو اور تیمم ختم ہوگا. قادر بھی ہو، لوٹا پانی کا بھر کر کے لا کر کے اس کے پاس رکھ دیا، اور یہ کہہ بھی دیا یہ پانی آپ کے لیے لایا ہوں، کہ ابھی تک سن بھی لیا اس نے، اب نماز فاسد ہوگی اس کی. نمبر 21، نمبر 20، اذا، جب کہ مصلی، ہاں تیمم کرنے والا تھا، پس پا لیا اس نے پانی کو اور قادر ہو گیا اس کے استعمال پر، اب نماز فاسد ہو گئی تو وضو بنائے اور نماز پڑھے. نمبر 21، اذا انتقض الوضو، بے سنی مصلی، بس لمبا ہے، بس یہاں 21 سے ٹائم